سورہ مومن کی 58 آیت ہے 58. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ خلق السماوات والارض پر غور کریں تو اس کی پیدائش، اس کو بنانے میں بہت زیادہ کاریگری استعمال ہوئی ہے انسانوں کے بنانے کے مقابل پر، اور اکثر لوگ نہیں جانتے. میں اس آیت کو دونوں معنی میں لیتا ہوں. ایک معنی انسان جو چیزیں بھی بناتا ہے من خلق الناس ہے. خلق الناس کا ترجمہ فاعلی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے، مفعولی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے. مصدر بعض دفعہ فاعلی حالت میں بھی ہوتا ہے، مفعولی حالت میں بھی ہوتا ہے. اگر اس کا ترجمہ ایک حالت میں کریں گے تو لوگوں کا بنانا، انسانوں کا جو بنانا ہے، اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ کی زمین و آسمان کی تخلیق بہت زیادہ گہرائیاں رکھتی ہے، بہت زیادہ غیر معمولی صناعی کے شاہکار رکھتی ہے. اور انسان کی تخلیق، اور لوگوں کو پتہ نہیں وہ کہ کتنا بڑا کام ہے. وہ سمجھتے ہیں زمین و آسمان آپ ہی پیدا ہو گئے اور ہم جو بنا رہے ہیں یہ بڑے بڑے کام ہیں. یہ معنی خاص طور پر آج کے زمانے پر اطلاق پا رہا ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں انسان ایجادات کر رہا ہے اور زمین و آسمان کی تخلیق کو اتفاقی حادثہ قرار دے رہا ہے. یعنی اس کے لیے تو کسی دماغی کوشش اور کاوش کی ضرورت نہیں تھی، مگر انسان جو خود بنائے اس کے لیے دماغ استعمال ہوتا ہے اور داد ملنی چاہیے اس کو. لیکن زمین و آسمان اتفاقاً ہو گئے. یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی تو انسان کا دماغ جو خالق بن رہا ہے، وہ بھی تو زمین و آسمان کی پیدائش کا ایک جز ہے، اور اس پیدائش کا جو رجحان تھا اس کے آخر پر وہ لگا ہوا ہے. اس لیے اگر اس کو اتفاقی حادثہ کہہ سکتا ہے انسان، تو اس کے دماغ کی جو باتیں ہیں وہ ساری حیرت انگیز، اس کے ساتھ یہ دو باتوں کا مزاج ملتا نہیں. اپنی کوشش جو ہے اس کو جانتا ہے کہ بغیر معمولی ذہنی صلاحیتوں اور حصول علم کے بغیر ہم کچھ بنا نہیں سکتے، اور ہمارا بنانا بتاتا ہے کہ ہم زیادہ ذہین، زیادہ صاحب علم ہیں، اور ہم خود لا علمی کے نتیجے میں پیدا ہوئے اور بغیر کسی ذہن کے. یہ موازنہ اس آیت سے نکلتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کائنات پر ہم نے غور نہیں کیا، انسان نے اپنی ذات پر غور کیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ انسانی پیدائش بہت پرپیچ ہے. ایک یہ معنی ممکن ہے جس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر وہ کائنات کی پیدائش کے راز سمجھ سکے تو سب سے زیادہ پرپیچ چیز مجموعی طور پر کائنات کا بنانا تھا. اس ضمن میں اس سے پہلے جو تصورات پائے جاتے تھے وہ نسبتاً سادہ تھے، اسی لیے لگتا تھا کہ ہے یا نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے، اتفاقاً ہو گیا، دھواں تھا پھر وہ جم گیا، چیزیں بن گئیں، اس قسم کے تصور تھے. لیکن اب جو فزکس نے ترقی کی ہے اور زیادہ گہرائی سے حقیقت اشیاء، ان کے وجود کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، تو مائنڈ باگلنگ جس کو کہتے ہیں نا، ذہن کو وہ معوف کر دینے والی حیرت انگیز باتیں ہیں. انسان کا ذہن سوچنا بند کر دیتا ہے. سب پارٹیکلز کی دنیا ایک حیرت انگیز دنیا ہے، جہاں منفی مثبت پارٹیکلز ڈیوائیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہر چیز کے جوڑے پہ جوڑا ہے، اور آخری شکل پھر یہ بنتی ہے کہ ان سب کی جمع صفر ہے، اور تمام کائنات جس میں ہم سب شامل ہیں، یہ لکڑیاں وکڑیاں، یہ زمین، پہاڑ، ساری کائنات، وہ کائنات جس کے اندر زمین کو اگر نقشے میں ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے تو ساری زمین کے برابر بڑا نقشہ ہو تو زمین کا نقطہ نظر نہیں آئے گا، اتنی بڑی کائنات ہے. اس ساری کے جمع تفریق صفر ہے. تو صفر سے خدا کا پیدا کرنا
اور اپوزٹ پول پیدا کر کے منفی پول اور مثبت پول پیدا کر دینا، یہ پھر مضمون اس طرف چلا جاتا ہے. لیکن آخری بات پھر وہیں ٹوٹے گی، تان وہیں ٹوٹے گی کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان سب چیزوں کا مقصد انسان کو پیدا کرنا تھا، اور اس لیے انسان میں کائنات کی عظمتیں مائکرو حیثیت میں پائی جاتی ہیں. کچھ نہ کچھ عنصر اس کا انسان کے اندر داخل ہے.